فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، اسکرین پر آپ حدیث پڑھ چکے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لگائی تو وہ روٹی پکی نہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی یہ روٹی پکی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھئی جس چیز کو میں ہاتھ لگا دوں یا جو چیز میرے جسم کے ساتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں چھو سکتی، وہ پکتی نہیں ہے. ساتھ میں صحیح بخاری کا حوالہ دیا گیا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نہیں. جب ہم صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں تو یہ حدیث ہمیں کہیں نہیں ملتی. پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسری کتاب میں اس کو ڈھونڈا جائے، پھر کسی دوسری کتاب میں بھی یہ حدیث نہیں ملتی، تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. دوسری بات جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں پر یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ہاتھ لگا لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی جسم کا حصہ کسی اور کو ٹچ ہو جائے، لگ جائے، تو وہ چیز جہنم میں نہیں جاتی، یا وہ چیز جو ہے اس کو آگ نہیں چھو سکتی. اب میں کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو. عبداللہ بن ابی کو تو آپ جانتے ہیں، منافقوں کا سردار تھا. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیص پہ پہنائی. کچھ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالا. اس وقت یہ سختی اور یہ آیات یعنی منع کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی کہ بھئی مشرکوں کے لیے دعائیں وغیرہ نہیں کرنی. اس کے بعد پھر سختی آ گئی، آیات نازل ہو گئی. تو عبداللہ بن ابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی پہنائی ہے. منافقوں کا سردار تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو معاف نہیں کیا. کہا 70 سے زیادہ مرتبہ بھی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں نا، تب بھی اللہ رب العالمین نے اس کو معاف نہیں کرنا، وہ آگ میں جل رہا ہے. ابو طالب اور ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ابو لہب کے بارے میں تو قرآن کریم میں سورہ لہب پوری آ گئی، جہاں پر اس کا مفہوم آپ ترجمہ پڑھ لیں تو یہ ذکر ہے کہ وہ دونوں یعنی وہ اور اس کی بیوی آگ میں جائے گی. ابو طالب کے بارے میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان کو آگ کے جوتے پہنا جائیں گے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا نہیں ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہوگا، یا گلے نہیں ملے ہوں گے، یا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوا نہیں ہوگا؟ تو غور کریں کہ کیا مفہوم کیا دیا جا رہا ہے ہمیں. ایک غلط مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا جا رہا ہے جو کہ ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے. ایک سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا حج کے موقع پر. کیا وہ اونٹ یا وہ جو بکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے وہ آگ پر کبھی پکتے نہیں تھے کہ کچے کھائے جاتے تھے؟ نعوذ باللہ، ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، ایک غلط مفہوم ثابت کرنے کے لیے جو حدیث ثابت ہی نہیں ہے، وہ ہمارے معاشرے میں اتنی شیئر کی جا رہی ہے. اتنی لوگوں کو آپ دیکھ لیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، کسی بھی سوشل میڈیا کے چینل پر آپ دیکھ لیں کہ اس کو جو ہے وہ وائرل کیا جا رہا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ شیئر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا تکذبوا علیہ فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار. تم مجھ پر جھوٹ نہ بولو، جو مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ آگ میں جائے گا. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. اس طرح کی باقی حدیثیں بھی. اور اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ آج کل ہمارے مسلمانوں کو پریشان اور اسلام سے دور ایسی باتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. صحیح حدیثوں سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، اور ایسی حدیثیں بنا کر معاشرے میں جو ہے وہ سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے لوگ اسی پر عمل کریں، اسی کو جو ہے وہ شیئر کریں، اسی پر بھروسہ کر لیں، اور انہی چیزوں پر جو ہے وہ لوگ اپنا ایمان بنا لیں، یقین بنا لیں. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا تعلق علماء سے ٹوٹ چکا ہے. ہم نے کبھی پوچھنے جانا نہیں کہ مولوی صاحب یہ حدیث صحیح ہے، مولانا صاحب یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، ہمیں بتا دیں. ہم نے کچھ نہیں پوچھنا، بس آئیے فیس بک آج اور گوگل جو ہے ہمارا علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. بس فیس بک پہ حدیث آئی، شیئر کر دی، لائک کیا، 12,000 15,000 اس کے کمنٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم علم کہاں سے لے رہے ہیں؟ کیا یہ ذریعہ علم لینے کا؟ وہاں پر ہر کوئی بیٹھا ہے اپنی حدیث بناتا ہے، اس کو سینڈ کر دیتا ہے. تو یہ حدیث من گھڑت ہے، کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں. ایک بات. دوسری، صحیح بخاری کا حوالہ غلط دیا گیا ہے. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی سزا آپ سن چکے ہیں. اس وجہ سے دفاع کریں، اس حدیث کو لوگوں تک بیان کریں. یعنی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح کی سے حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے. اور لوگوں کے جو اس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے جس طریقے سے آج کل چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی
کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.